بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک اس عقائدی سلسلہ کے 21 درس مکمل ہوئے۔ آج 22واں درس ہے اور بات ہو رہی تھی ہماری کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ایک سچا مومن اور شیعہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی روایت ذکر کی پچھلے گزشتہ درس میں، اور اس میں جو ایمان کی تفصیل بیان کی، امام علیہ السلام نے اس دین کی تفصیل بیان کی کہ جو دین امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اس میں جو پہلی بنیاد تھی شہادتین، یعنی پہلی دو گواہیاں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ وہ گواہی جو ہے کس طرح ہونی چاہیے، اس کے کتنے مراتب ہیں اور اس کے کیا آثار ہیں۔ آج جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اس درس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری بنیاد تھی اس دین میں، وہ بنیاد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور ان کے دشمنوں سے جو ہے عداوت تھی۔ اس حوالے سے پہلے ایک آیات مجیدہ ہو جائے، اس کی تلاوت، اور انشاءاللہ پھر اس کو مطلب کو واضح کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، جبکہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کرتے ہوں، ولو کانوا آباءہم و ابناہم، چاہے وہ دشمن خدا و رسول ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کا عشیرہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں اولئک کاتب اللہ فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور اپنی طرف سے روح جو ہے، ظاہراً روح قدس ہے، اس سے ان کی تائید کی ہے، اور ان کو ایسی جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تو آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم اپنی محبت میں جو ہے آزاد نہیں ہیں کہ جس سے چاہے محبت رکھیں، ہم جس طرح عبادت میں آزاد نہیں ہیں، جس طرح عقیدہ رکھنے میں آزاد نہیں ہیں، اسی طرح جو ہے محبت رکھنے میں آزاد نہیں ہیں۔ صرف اس سے محبت رکھنی ہوگی جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف جاتی ہے۔ ان کے دشمن سے محبت کرنا انسان کو جو ہے وہ دین سے خارج کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس میں ہم یہی دوسری بنیاد اور اساس بیان کرنا چاہ رہے ہیں ایک یعنی سچا مومن ہونے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کی جو ہے محبت اور مودت رکھی جائے۔ اس میں تین چیزیں ہیں، اور یہ تینوں جو ہے وہ ان کا ذکر یعنی ملتا ہے، جو روایت ذکر ہوئی ہے اس میں بھی دوسری اور تیسری چیز تو صراحت سے ذکر ہوئی ہے، لیکن جو پہلی چیز ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے موجود ہے، متضمن ہے حدیث اس کو۔ ان تین چیزوں میں سے جو ائمہ کی موالات اور مودت کے بارے سے متعلق ہے، پہلی چیز جو ہے وہ اقرار ہے ان کی امامت کا، یعنی یہ اعتراف کرنا اور اقرار کرنا کہ وہ نبی پاک کے وصی ہیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، اور ان کے محبین سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا واجب ہے، چونکہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کی موالات، ان کی مودت، ان کی محبت، ان کی ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موالات و محبت اور مودت کی طرف جاتی ہے۔ اب اس بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کی امامت کا اعتراف کرنا اور یہ کہنا کہ وہ رسول خدا کے وصی ہیں اور خلیفہ ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ رسول پاک کی گواہی کا ہی لازمہ ہے اور نتیجہ ہے۔ یعنی جو بندہ نبی پاک کی نبوت کا اعتراف کرتا ہے، اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرے، چونکہ یہ تکملہ ہے، یعنی اسی کا تتمہ اور تکمیل ہے نبی پاک کی نبوت کا۔ چونکہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تصور کیا جائے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بغیر امام اور قائد کے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت جو ہے ایک طرف سے روم کی بادشاہت جو ہے خطرہ تھی، دوسری طرف سے ہے جو ہے ایرانی اور فرس جو ہے وہ ان کی جو سلطنت تھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے در پہ تھی، تو ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے حجت الوداع کے موقع پر جو ہے خم کے موقع پر جو ہے آیت تبلیغ اللہ کے حکم سے پہنچائی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی امت کو بغیر کسی قائد اور لیڈر کے چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ اسی وجہ سے امام ابی جعفر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب خطبہ دیا تو یہ فرمایا تھا کہ ایھا الناس واللہ ما من شیء یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی اس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جنت کے سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی تو اس سے میں نے منع کیا ہے۔ اب جب اتنا یعنی چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے رسول نے جب بیان کر دی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اپنی امت کے بارے میں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے بعد کون ان کا لیڈر اور رہبر ہوگا۔ اسی وجہ سے امام باقر علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا کہ نبی پاک کے جو ہے جو کچھ وہ لے کر کے آئے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، تو اس کے بعد امام کو ضرورت نہیں پڑی کہ امام بیان فرمائیں کہ اہل بیت کی امامت کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ امامت کا اعتراف رسول اللہ کی نبوت کے اعتراف کا لازمہ ہے۔ جیسے نبی پاک کی نبوت کا اعتراف مجبور کرتا ہے کہ بندہ نماز کے وجوب کا قائل ہو، روزے کے وجوب کا قائل ہو، ورنہ وہ نبی کی نبوت کا قائل نہیں رہے گا۔ اسی طرح امامت کا اعتراف ہے، اور اس پر کئی ایک دلیلیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے بعد خلیفہ معین کیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امامت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس سے مراد صرف مولا علی علیہ السلام کی امامت نہیں ہے بلکہ 12 ائمہ کی امامت ہے، چونکہ ان میں سے کسی ایک کا بھی امامت کا عقیدہ نہ رکھنا مترادف ہے کہ گویا انسان جو ہے وہ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ جیسے انبیاء کے بارے میں کہ اگر ایک نبی کی نبوت کا انسان اعتراف نہ کرے تو گویا وہ تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔ اسی وجہ سے عبد الرحمن بن کثیر نے یہ روایت نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد اور ذریت نے ان کی اتباع کی، بے ایمان، اس ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کی ذریت اور اولاد کو ہم نے ان کے ساتھ ملحق کیا، وما علتناہم من علم عملہم من شیء، اور ہم نے ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی اس میں کمی نہیں کی۔ تو امام نے فرمایا کہ یہاں الذین آمنوا سے مراد اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور جو ذریت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیا، تو وہ ذریت ائمہ علیہ السلام اور اوصیاء ہیں صلوات اللہ علیہم، الحقنا بہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ملا دیا رسول اللہ اور امیر المومنین کے ساتھ، وَلَمْ نَنْقُصْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْحُجَّةَ الَّتِي جَاءَ بِمُحَمَّدٍ فِي عَلِيٍّ علیہ السلام وَحُجَّتُهُمْ وَاحِدَةٌ وَطَاعَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، اور یہ جو ہے نا کہ ہم نے ان کے آیت میں کہ ہم نے ان کے عمل میں ذرا بھر جو ہے کمی نہیں کی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان کی ذریت کو حجت میں کمی نہیں کی، جو حجت اللہ کے رسول اور علی علیہ السلام لے کر کے آئے، یعنی ان تمام کی حجت ایک ہی حجت ہے اور ان کی تمام کی اطاعت ایک ہی اطاعت ہے۔ تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ جو عقیدہ رکھنا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ تمام ائمہ علیہ السلام کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی کہ جس کا تعلق جو ہے ائمہ علیہ السلام کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اقرار کرنا ہے، ان کی امامت کا اقرار کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے ان کی امامت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ اہل بیت کی موالات ہے، یعنی دلی طور پر، قلبی طور پر ان سے محبت کرنا ہے، مودت کرنا ہے،
اور اس کا اثر جو ہے وہ آدمی کے زندگی کے ہر پہلو میں ظاہر ہونا چاہیے۔ مثلا انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی بیوی تلاش کرے کہ جو اہل بیت کی محبت رکھنے والی ہو، ان سے بغض رکھنے والی سے شادی کرے گا تو مطلب ہے اس کو اہل بیت سے اتنی مودت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے نام رکھے گا تو کیسے رکھے گا؟ ظاہر ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا ان کی اولادوں کے نام پہ رکھے گا، تو یہ محبت کے تقاضے ہیں نا، ان کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اعمال کیسے انجام دے گا، لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، پروردگار کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، جیسے اہل بیت کو پسند ہوگا، چونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جھوٹ سے منع کیا ہے تو نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت سے منع کیا ہے تو غیبت نہیں کرے گا، واجبات جن کا حکم دیا ائمہ اہل بیت تو ادا کرے گا، یعنی اس کا عمل اور سیرت ایسے ہوگی جو ائمہ اہل بیت کو راضی کرے گی۔ لہٰذا اس کا جو ہدف ہے زندگی کا وہ ایک ہی ہوگا کہ حق وہی ہے جس پہ وہ راضی ہو جائیں، باطل وہی ہے جس کو وہ ناپسند کرے۔ یہ دوسری چیز تھی ان کی ولایت کے حوالے سے۔ تیسری چیز ان کی ولایت کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے دشمن سے دشمنی کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی سچی محبت رکھے پھر ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے ان کے مبغض کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کے دشمنوں سے محبت کرے اور ان کی ولایت کا دم بھرے، یا ایسے اعمال انجام دے کہ جو اعمال جو ہے اعدائے اہل بیت، دشمن اہل بیت کو خوش کرے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو جو اعمال ناراض کرے۔ پس یہ کہنا کہ وہ دوست اور محب تو اہل بیت کا ہے لیکن ساتھ ان کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ان کاموں میں سے جو انسان کو ہنساتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں۔ کچھ کام ایسے دنیا میں ہوتے ہیں بندہ دیکھے تو دل کرتا ہے کہ روئے اور دل کرتا ہے کہ ہنسے، یہ نہیں ہو سکتا یعنی۔ لہٰذا ان دو باتوں کا خلاصہ یہ ہے جو بعض زیارتوں میں آیا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میں اس کے ساتھ میری سلامتی ہے، تعلق ہے، دوستی ہے جو تمہارا دوست ہے، یعنی اس کے ساتھ میں پرامن ہوں جو تمہارے ساتھ پرامن ہے، اس کے ساتھ میں جنگ میں ہوں جو تمہارے ساتھ جنگ میں ہے، ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، میں اس کا دوست اور ساتھی ہوں جو تمہارا دوست اور ساتھی ہے، میں اس کا دشمن ہوں جو تمہارا دشمن ہے۔ میرا اپنا دوستی اور دشمنی کا کوئی معیار نہیں ہے، میرا معیار دوستی، میرا معیار دشمنی وہ اہل بیت کا دشمنی اور دوستی والا معیار ہے۔ اچھا، اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمن سے دشمنی رکھیں؟ یہ چیز ضروری ہے، اس پر کوئی دلیل بھی ہے یا ہم ایسے بات کر رہے ہیں؟ تو یہ بات کہاں سے اس کا ہمیں خبر ہوگی، علم ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام سے ہی پوچھ لیتے ہیں، ان کی روایات سے۔ تو متعدد روایات ہیں جو اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے دشمن سے دشمنی رکھنی ہے یا دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ روایات اس پر بہت زیادہ تاکید کر رہی ہیں کہ دشمن اہل بیت سے تبرہ کرنا ہے، دور رہنا ہے۔ مثلا امیر المومنین سے یہ روایت ہے کہ ایسا عبد کہ جو ہماری محبت میں، کہ جو اس کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، اچھائی کے لیے ہم سے محبت رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے محبت کرے اور ہمارے مبغض اور دشمن سے محبت کرے۔ ان ذالک لا یجتمع فی قلب واحد، یہ ایک قلب میں، دل میں جمع نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے بھی اس کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے جی۔ تو لہٰذا یحب بہذا قوما، دو دل نہیں ہے کہ اس دل سے ایک قوم سے محبت کرے اور دوسرے دل سے جو ہے ان کے دشمنوں سے محبت کرے۔ لہٰذا جو بھی والذی یحبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف ہم سے ہی خالص محبت کرتا ہے، جیسے کہ ایک خالص سونا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہم نجبا ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور ہماری اولادیں انبیاء کی اولادی کی طرح ہیں، ہم اوصیاء میں سے وسیع ہیں۔ انا حزب اللہ و رسولہ،
میں اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہوں، اور جو باغی گروہ ہے وہ شیطان کا گروہ ہے۔ پس جس نے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کا امتحان لے کہ اس کو کتنی محبت ہے ہمارے ساتھ، تو وہ اپنے دل میں دیکھ لے، اگر وہ ہمارے دشمن سے بھی محبت کرتا ہے تو پھر جان لے کہ اللہ اس کا دشمن ہے، جبرائیل اس کا دشمن ہے، میکائیل اس کا دشمن ہے، اور اللہ جو ہے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو روایہ واضح کر رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ کامل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے دشمنوں سے برات نہ کی جائے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود شیطان سے، اور جو بھی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے، شیطان کے وسواس سے، شیطان کے دھوکے سے اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ اتدرون ما ہی، جانتے ہو کہ یہ اس کے طعن و تشنیع اور اس کے دھوکے اور وسوسے کیا ہیں؟ فرمایا اما ہمزات ہو، شیطان کے جو ہمزات طعن و تشنیع ہیں وہ یہ ہے، فما یلقی فی قلوبکم من بغض اہل البیت، وہ تمہارے دلوں میں ہم اہل بیت کی دشمنی کو ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ایک دھوکہ اور ایک مکر ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ کیف نبغضکم بعد ما عرفنا محلکم من اللہ ومنزلتکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تم اہل بیت سے دشمنی کریں؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ شیطان اس طرح تمہیں دھوکہ اور مکر کرتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ہم اہل بیت کا بغض ڈالتا ہے، تو تعجب سے انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہم تم سے بغض رکھ سکتے ہیں جب کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کیا مقام ہے؟ تو اللہ کے رسول اس نے اس وقت فرمایا بِأَن تُبْغِضُوا أَوْلِيَاءَنَا، ہمارے دوستوں سے تمہارا دشمنی کرنا اور ہمارے دشمنوں سے تمہارا محبت کرنا، یہ طریقہ ہے شیطان کا کہ جس کے ذریعے سے وہ تمہیں ہمارا مبغض بنا دے سکتا ہے۔ پس تم اللہ کی پناہ مانگو اس چیز سے کہ ہمارے دشمنوں سے تم محبت کرو اور ہمارے دوستوں سے تم عداوت اور دشمنی کرو۔ فَتَعَاضُوا مِن بُغْضِنَا وَعَدَاوَتِنَا، ہمارے بغض اور ہماری عداوت سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ جس نے ہمارے اعداء سے محبت کی تو اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، اور ہم اس سے بری ہوئے، اور جس سے ہم بری ہو گئے اللہ اس سے بری ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا من شک فی کفر اعدائنا والظالمین لنا، جس نے ہمارے اوپر ظلم کرنے والے اور ہم سے دشمنی کرنے والے کہ کفر کے بارے میں شک کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی روایت کرتا ہے، یعنی یہ بات روایت میں آئی ہے کہ ایک آدمی امیر المومنین کے خدمت میں آیا، کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور فلاں سے بھی محبت کرتا ہوں، ایک دشمن کا نام لیا۔ تو اس وقت امام نے فرمایا اما الآن فانت آور، اب تک تو کانا ہے، یعنی ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اما تو ان تؤمی و اما تبصر، یا تو پورے کا پورا اندھا ہو جائے گا یعنی ہمارا بھی دشمن ہو جائے گا، یا تو بابصیرہ دونوں آنکھوں والا ہو جائے گا یعنی ہمارے دشمن کی محبت دل سے نکال لے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ فلاں جو ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن تمہارے دشمن سے براعت جو ہے اس میں کمزور ہے۔ تو امام نے فرمایا ہے ہاتھ، یہ چیز نہیں ہو سکتی، جھوٹا ہے وہ آدمی جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر ہمارے دشمن سے براعت نہ کرے۔ تو یہ چیز قرآن بھی اس پہ تاکید کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا ہے، جو اس کے اولیاء سے محبت کرتا ہے، تو وہ ظالموں سے اور ان کے دشمنوں سے، کافروں سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لا تجد قوما، یہ آیت جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا کہ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ اور قیامت کے دن پر، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں، چاہے وہ دشمن جو ہے ان کے آباء و اجداد ہوں یا ان کے اولادیں ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا عشیرہ اور قبیلہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنے روح سے ان کی تائید کی ہے اور ان کو جنات میں داخل کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہی لوگ اللہ کا حزب اور اللہ کی پارٹی ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ دوسری آیت جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے،
کہ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اہل ایمان میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، ان کی طرف اپنی محبت اور مودت ان کو پیش نہ کرو، اس لیے کہ وہ انکار کرتے ہیں، کافر ہیں اس چیز کے جو تمہارے پاس حق پہنچا ہے۔ وہ تو رسول اللہ کو نکالتے ہیں اور تمہیں بھی نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، اگر تم جہاد کے لیے میرے راستے میں نکلتے ہو اور پھر میری مرضات اور میری رضا کو طلب کرتے ہو، پھر ان کے بارے میں دل میں مودت اور محبت رکھتے ہو، تو یاد رکھو وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم، جو چھپاتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، وَمَا أَعْلَنتُم، جو ظاہر کرتے ہو اس کو جانتا ہوں، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم، جو بھی یہ کرتا ہے کہ ادھر سے جہاد کے لیے بھی نکل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس کو رضا اور خوشی بھی چاہیے، لیکن دل میں کفار کی محبت بھی ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہ راستے پر ہے۔ اگلا جو آخری پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں آج والے درس میں، وہ یہ ہے کہ دین جو لینا ہے یہ بھی اہل بیت کی مودت اور محبت کے ساتھ جو ہے یعنی اساسی نقطہ ہے اور مسئلہ ہے کہ دین صرف اہل بیت سے لینا ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ وہی امام ہے رسول اللہ کے بعد، تو اس کا معنی ہے کہ انہی کی اطاعت کرنی ہے، اس کا معنی ہے کہ دین صرف انہی سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا، چونکہ وہی واسطہ ہیں ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان دین کو پہنچانے میں، معصوم ہیں، جو خبر دیتے ہیں وہ سچ دیتے ہیں۔ یہ کئی ایک نصوص اور روایات میں یہی معنی وارد ہوا ہے۔ مثلا جابر نے روایت کیا کہ میں نے ابھی جعفر امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اذا حدثتنی بحدیث فاسندہ لی، جب آپ مجھے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کی سند بیان کریں کہ کہاں سے آئے حدیث، تو امام نے فرمایا میرے باپ نے مجھے یہ حدیث سنائی میرے جد سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے، اور انہوں نے جبرائیل سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، تو جو بھی میں تجھے حدیث سناؤں گا نا اس کے بعد دوبارہ نہ پوچھیں، جو حدیث بیان کروں گا اسی طرح ہوگا، مجھ سے، میرے آبا و اجداد سے، رسول اللہ سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے۔ آئے جابر ہماری حدیث ایک ہی حدیث ہوتی ہے، ہم ہر آدمی ہم میں سے سچا ہے، سچے سے لیتا ہے، اور اسی میں تیری لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ اسی طرح حفص ابن بختری سے بھی روایت ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو حدیث میں آپ سے سنتا ہوں تو فلا ادری من کا سماعہ ام من ابیک، بعض دفعہ یاد نہیں رہتا کہ تم سے سنی ہے یا تمہارے باپ سے، آپ سے یا آپ کے باپ سے سنی ہے، تو کہا جو کچھ مجھ سے سنو آپ میرے باپ سے اس کو روایت کر سکتے ہو، وما سمعتہ منی، اور جو مجھ سے سنا ہے اس کو رسول اللہ سے بھی روایت کر سکتے ہو۔ اسی طرح بن سالم، حماد بن عثمان اور اس کے علاوہ بھی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا کہ میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، میرے باپ کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، میرے جد کی حدیث میرے امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث جو ہے وہ امام حسن کی حدیث ہے، اور ان کی حدیث امیر المومنین کی حدیث ہے، اور امیر المومنین کی حدیث اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث رسول اللہ، اور رسول اللہ کو جو حدیث ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو بھی اس سارے درس کا کہ جو بھی رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ امامت اہل بیت کا عقیدہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل بیت کو امام بنایا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو امامت اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے وہ انہی سے محبت کرے، انہی کے اعمال کو جو ہے فالو کرے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ ان کے اعداء سے دشمنی کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے محبت کرے اور ان کے دشمن سے بھی محبت کرے۔ اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ جب ان کو امام مانا ہے اور ان کی ولایت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے دشمن سے دشمنی کی ہے، تو دین صرف اور صرف ائمہ اہل بیت سے لینا ہے، کسی اور سے اس دین کو نہیں لینا، نہ اپنے آپ سے بنانا ہے، نہ ان کے کسی اور دشمن سے دین کو لینا ہے۔ تو اس پر آج کا ہمارا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔